जो हालत है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह जाऊँ। एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूँ, हुकूमतें आपको डरा रही हैं, डरिएगा नहीं। अगर आप डर गए, जो कौम डर गई वो फना हो जाती है। कि पूरी कोशिश इस बात की है, ये दंगे, ये फसाद, इस तरह के कानून, इस तरह की मस्जिदों की खुदवाई आपको डराने के लिए। आप डरिएगा नहीं। इस आइन को बचाने के लिए अभी सेकुलर हिंदू बहुत आपके साथ है, वो भी आज आपसे ज़्यादा परेशान है, उसकी मदद करिए। और ये बात नौजवान तय कर लीजिए कि माजी के लिए याद तो करिए, माजियों में खोइए नहीं, मुस्तकबिल का खाका बनाइए। जो कौमें मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाती वो ज़वाल की उस सतह पे होती हैं जहाँ हम खड़े हैं। हमारी दो नस्लों ने आज़ादी के बाद सिर्फ अपने माजी को याद किया, मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाया। और आज हम ये हाल हो गया कि हम अपने ही मुल्क में अजनबी बन गए और जो कुछ नहीं थे वो सब कुछ बन गए। तो ऐसी शक्ल में आपके पास अल्लाह ने सलाहियत दी है। लेकिन जिस कौम की ऐसी तारीख हो और वो आज कहाँ खड़ी है, सोच के अफसोस भी होता है। और ऐसी महफिलों में आके एहसास भी होता है कि अभी जान बाकी है, अभी उम्मीदें बाकी हैं। उम्र की जिस उम्र में मैं हूँ, हर लम्हा जो है वो उम्र कम हो जाती है। लेकिन जब ऐसी महफिलों में बैठने को मिलता है तो जिंदगी बढ़ जाती है, जीने की तमन्ना पैदा हो जाती है। नौजवानों को देखता हूँ और देख रहा हूँ कि उनमें एक हौसला है अपनी उस तारीख को, रिवायत को जिंदा करने का। बदनसीब है ये मुल्क जो आज तक न समझ पाया कि सेकुलरिज्म और सांझी विरासत किसको कहते हैं। हिंदुस्तान के वो सारे लोग जिनके दिमाग में खलल है और जो तासुब की में लिपटी हुई लाशों की तरह हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, वो जाएं और मेवात को देखें कि सांझी विरासत किसको कहते हैं। ये वो तारीख है जिसने सालों साल से अपने उसूल पे कायम रखा। मैं जब दिल्ली आया तो मेरे जहन में ये डाला गया था और ये दुनिया में, हिंदुस्तान में फैलाया गया था कि ये कोई एक जाहिल किस्म के लोग हैं, अनपढ़े हैं और ये किसी काम के नहीं रहते। जो मेवात के लोगों से मुलाकातें होती रहीं, मैंने वहाँ की ख़वातीन को, पढ़े लिखी ख़वातीन को भी देखा। और यहाँ तक कि एक बेटी मुझे मिली, वो पायलट भी है, वो पायलट बनी, कोई इंजीनियर बन गया। ये एक रविश तेज हुई है। जो कुछ हम लोगों के साथ हुआ है, मैं मेवात के लिए तो अब समझा हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी जिंदगी में भी मैंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि मैं ऐसे हिंदुस्तान में जिंदा रहूँगा जहाँ इंसान इंसान को मारेगा और जश्न मनाएगा और मंत्री उसको हार पहनाएगा। ये बदनसीबी आपकी नहीं है, हिंदुस्तान के हर उस फर्द की भी है। लेकिन अभी एक बड़ा तबका हमारे हिंदू भाइयों का है। हम इस प्लेटफॉर्म से उनसे कहना चाहते हैं कैसे कि जाओ मेवात में जाके देखो अपनी किस तरह की शिद्दत के साथ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जबकि कोशिश ये की गई कि मेवात को अभी भी कुछ दिन पहले आग में ढकेला गया, लेकिन वहाँ के लोग, उनके घर उजड़ गए, उनकी बस्तियाँ लुट गईं, उनके बच्चे जेलों के सफ़र कर गए, लेकिन उन्होंने अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं छोड़ी। ये काबिल कदर बात है
اور یہ حاکم وقت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میوات کے لوگ تم کو سیکولر نہیں لگتے تو پھر میرے ایسے لوگوں تم کیا کرو گے؟ تم نے تو ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے۔ یہ کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ہندوستان کی سانجھی وراثت کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ہم، جیسا آپ نے کہا، ہم نے تو فیصلہ بھی یہی کیا ہے، یہیں رہنا، یہیں مرنا اور جانا کہاں۔ ہم نہیں جا رہے ہیں کہیں، ہم یہیں رہیں گے اور ان ظالموں کو جو گاندھی کے قاتل تھے، یقین کیجئے گاندھی کو ایک بار ہم نے نہیں مارا، ہم اس کی روح کو روز تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے خیالات کو مار مار کر۔ ایک نئے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ گاندھی کو دبا کے بیٹھے ہیں اس لیے کہ گاندھی نے آپ کو سانجھی وراثت کا سبق دیا تھا، اور یہ سبق آپ کو آپ کے لیڈر حسین میواتی نے دیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ یہ زمین جس کی ہے ہم اس کے ساتھ رہیں گے، باہر کے آنے والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ تاریخ کی ایسی روشنی ہے، ایسی سبقت ہے جس کو ہم چھپاتے ہیں۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج آپ کے بیچ میں ہوں۔ اکثر کوشش کرتا رہا، صحت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب چلنا پھولنا دوبھر ہے، لیکن ایک خوف ہے۔ میں ہندو اسٹیٹ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ان سب بچوں سے، نوجوان بچوں سے، کہ اپنی سانجھی وراثت کے لیے ایک گاندھی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہم ہی نے گاندھی کو ڈھونڈا تھا۔ مشکل یہ ہے کہ گاندھی الیکشن کے مینیفیسٹو میں تو ملتا ہے، اس کے بعد وہ ہمارے پیچھے نہیں آتا۔ اگر ہم آپ کے کارناموں میں سارے سنے، میں نے ایک کارنامہ آپ کا یہ بھی تھا کہ آزاد ہندوستان میں مولانا آزاد کو آپ نے پارلیمنٹ بھیجا تھا، اور وہ مولانا آزاد جس کا سائنٹیفک ٹیمپر تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں آئی آئی ٹی مولانا آزاد نے ایز ایجوکیشن منسٹر بنائی، آئی ایم اس نے بنایا، جتنی بھی یعنی بھابھا الیکٹرانک انرجی اس نے پیدا کی۔ آج اس کا نام بھی غائب ہو گیا، آج وہ بھی کسی جگہ اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ آج کا نوجوان عبدالکلام کو جانتا ہے، ابوالکلام کو بھول گیا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم سب وہ لوگ آج ابوالکلام کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے تھے۔ کیسا بدنصیب بھی ابوالکلام تھا، کس کس کا بلوا کریں جب ہم نے ابوالکلام کو چھوڑ دیا۔ ابوالکلام ایک ہاتھ سے مسلم لیگ سے لڑتا رہا اور دوسرے ہاتھ سے آر ایس ایس اور ہندو مہاسبھا سے لڑتا رہا۔ جس ہاتھ سے مسلم لیگ سے لڑا اس کا قائد ایک ملک کا قائد اعظم ہو کے مرا، اور دوسرے ہاتھ سے جس سے آر ایس ایس اور مہاسبھا سے لڑتا رہا وہ اس ملک کے حاکم بن گئے، اور وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ جا کے سو گیا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں۔ ہم نے کتنوں کو بھلا دیا۔ میرے عزیزوں، اپنے لیڈروں کو، اپنے قائدین کو کبھی بھولنا نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے میواتیوں کی کہ وہ اپنے قائد کو نہیں بھولے، اور اپنے قائد کے نام پر انہوں نے کتابیں لکھی، ریسرچ کی، دنیا کے ہر کونے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا قائد ہے۔ جو قومیں اپنے محسن کو بھول جاتی ہیں ان کا وجود دنیا میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا کارنامہ آپ کا ہے۔ بولنے کو تو بہت ہے، سننے کے لیے آیا تھا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے 6 بجے ایک جگہ تقریر کرنی تھی۔ ابھی میسج ڈالا ہے کہ 6:30 پہ آؤں گا۔ تو اب جو حالت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر جگہ جاؤں۔ ایک بات آپ سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، حکومتیں آپ کو ڈرا رہی ہیں، ڈریے گا نہیں۔
اگر آپ ڈر گئے، جو قوم ڈر گئی وہ فنا ہو جاتی ہے. یہ پوری کوشش اس بات کی ہے، یہ دنگے، یہ فساد، اس طرح کے قانون، اس طرح کی مسجدوں کی کھدوائی آپ کو ڈرانے کے لیے. آپ ڈریے گا نہیں. اس آئین کو بچانے کے لیے ابھی سیکولر ہندو بہت آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی آج آپ سے زیادہ پریشان ہے. اس کی مدد کریے. اور یہ بات نوجوان طے کر لیجئے کہ ماضی کے لیے یاد تو کریے، ماضیوں میں کھوئیے نہیں، مستقبل کا خاکہ بنائیے. جو قومیں مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی وہ زوال کی اس سطح پہ ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں. ہماری 2 نسلوں نے آزادی کے بعد صرف اپنے ماضی کو یاد کیا، مستقبل کا خاکہ نہیں بنایا. اور آج ہم یہ حال ہو گیا کہ ہم اپنے ہی ملک میں اجنبی بن گئے، اور جو کچھ نہیں تھے وہ سب کچھ بن گئے. تو ایسی شکل میں آپ کے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں نے پہلے پروگرام میں میرے ایک دوست یحییٰ سیفی صاحب نے کیا تھا، ایک خاتون نوجوان بچی نے کنڈکٹ کیا تھا، میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں آج. مجھے بڑی تعجب ہوا تھا کہ میوات ایسی کنزرویٹو کمیونٹی میں ایک خاتون ایک پروگرام کو کنڈکٹ کر رہی ہے. اس وقت سے مجھے فکر ہوئی اور خوشی ہوئی کہ ابھی ایک روشنی باقی ہے، اور اس 20 سال کے اندر میں نے بہت انقلاب دیکھا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کاوش کامیاب ہوگی. معذرت خواہ ہوں کہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاؤں گا. ان سب الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ.